بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ویسے تو ناظرین ہمارے معاشرے میں بہت سارے ناسور ہیں، مختلف قسم کے مافیاز ہیں، لیکن منشیات مافیا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ناسور ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اسلام آباد کے ہر تھانے کے حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کریں اور ارباب اختیار تک پہنچائیں کہ کس تھانے میں کتنے منشیات فروش جو ہیں وہ اپنا دھندا کر رہے ہیں، اور وہاں کی مقامی پولیس جو ہے، مثال کے طور پہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ تھانہ آپ پارہ میں یہ مکروہ دھندا جو ہے وہ کتنے لوگ کر رہے ہیں، اور اسلام آباد پولیس جو ہے، تھانہ آپ پارہ پولیس جو ہے وہ کیوں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتی. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کرائم رپورٹر جناب عامر چودھری صاحب. عامر چودھری صاحب، تھانہ آپ پارہ میں کتنے لوگ یہ مکروہ دھندا جو ہے منشیات والا کر رہے ہیں؟ سر ابھی جو میرے پاس تھوڑی سی رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 19 سے 20 بندے ہیں جو ابھی اس ٹائم دیسی شراب، پاؤڈر اور چرس اور آئس کا کاروبار کر رہے ہیں. اچھا. اس میں ریکارڈ یافتہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور کچھ ایسے ہیں جو جن کا ابھی ریکارڈ نہیں ہے، وہ صرف پکڑے جاتے ہیں لیکن پیسے دے کے نکل جاتے ہیں. عامر چودھری صاحب، یہ جو آپ نے 19-20، ویسے 19-20 کا فرق جو ہے نا، یا 19 کہہ دو یار یا 20 کہہ دو، کہتے ہیں نا کہ 19-20 کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 20 لوگ ہیں رہتے تو تھانہ پارہ کی حدود میں، کوئی G7 میں، کوئی G6 میں وغیرہ وغیرہ ادھر ادھر رہتے ہوں گے، لیکن سپلائی تو یہ مختلف پورے اسلام آباد میں کرتے ہیں. سر میں آج آپ کو ان کے گھر کو ایڈریس بھی بتاؤں گا. گھروں کا ایڈریس نہ بتائیں، جہاں پہ یہ بیٹھ کے نام کام بتا کر رہے دیں، ہیں. چونکہ تھانے میں سارا کچھ موجود ہے سر، موجود ہے سارا کچھ. آپ مجھے صرف ان کے نام بتائیں کہ کون کس سیکٹر میں رہتا ہے، اور کون منشیات بیچ رہا ہے، کون کوکین بیچ رہا ہے، کون آئس بیچ رہا ہے، کون شراب بیچ رہا ہے. یہ تھانہ پارہ کی حدود ابھی سر میں آپ کو بتاتا ہوں، الیاس اور یوسف چسکی، اچھا، یہ 2 بھائی ہیں، اور یہ بندے جو نا G611 میں رہتے ہیں، اور یہ سر اصل شراب کا کام کرتے ہیں. الیاس چسکی یا الیاس وسکی؟ الیاس وسکی سر کر لے، کیونکہ دوسرے بھائی کا نام تو الیاس یوسف چسکی ہے. اچھا، تو اس کا جو نام الیاس ہے، لیکن ان کا سر ایک بھتیجا ہے ساتھ، شنیال عرف گٹکا جی، وہ چرچ کا جو ہے نا کام کرتا ہے. نہیں، اس کا قد چھوٹا ہے یا گٹکے کا کام کرتا ہے؟ بس سر یہ منشیات فروشوں کے اپنے اپنے نام ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے ان کو پکارتے ہیں، کو جس طرح وہ جو چیز زیادہ ماہر ہوتے ہیں اسی طرح کا ان کا نام پروڈیوس کرتے ہیں. چھوٹے قد کا بندہ وہ گٹکے کے نام سے مشہور ہوتا ہے، یا گٹکے کا کام کر رہا ہو گٹکے کے نام سے مشہور ہوتا ہے. یہ سر یہ جو آپ نے ملے ہیں اس کو گٹکے کو؟ نہیں سر، میں ملا نہیں ہوں، لیکن یہ گٹکا جو نا پہلے جیل میں بھی رہ کے ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے، ٹھیک ہے، یہ چرچ کے کیس میں. اچھا. اور دوسرا سر خرم کیڑا. اچھا. خرم کیڑا سر G62 میں گلی نمبر 27، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک کچی آبادی میں رہتا ہے. یہ کس کیڑا صاحب کس کا؟ یہ پاؤڈر کا بہت بڑا ڈیلر ہے سر. اچھا. یہ پاؤڈر اس ایریا میں پورے میں سپلائی کرتا ہے. مطلب ہے کہ یہ 9 مہینے جیل یہ رہ کے ہے، پہلے ایک مقدمے میں 8-9 مہینے ابھی جیل رہ کے ہے کچھ دن پہلے. مطلب یہ ہے وہ کیڑا جو ہماری نوجوان نسل کو لگا ہوا ہے. بالکل، اور یہ ریکارڈ یافتہ ہے سر. اچھا. اور تیسرا سر شہباز عرف ڈاؤن، یہ ترامڑی چوک کا رہائشی ہے. ادھر وہاں پہ رہائش پذیر ہو گیا، پہلے یہیں پہ رہتا تھا تھانہ پارے کے دودھ میں. جی. اچھا. تو یہ سر چرچ کا جو نا سپلائر ہے، نیو مارکیٹ اپنا پارا مارکیٹ میں یہ سیل کرتا ہے چرچ. وہاں پہ آ کے بیچ کے سر چپ چاپ نکل جاتا ہے، اور پولیس جو نا ہماری نہیں، ظاہر ہے پھر دیکھیں نا، شراب اگر بیچ کے یا چرس بیچ کے یا فیون بیچ کے روئل بیچ کے، وہاں ڈھول تو نہیں نہ بجائے گا کہ میں اپنا مال کاٹ لیتے میں چلا. لیکن سر یہ اس میں دیکھیں کہ ہماری پولیس کہاں پہ ہے. ہماری پولیس تو تھانے میں ہے، یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اور سر تیسرا ہے جی عمیر گجر. اچھا. یہ چرچ کا بہت بڑا ڈیلر ہے سر. اس نے کچھ 6-7-8 لڑکے بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو اس کا آگے کاروبار وسیع کرتے ہیں، جو بھیجتے ہیں دن کو نکل کے، ٹھیک ہے. اور یہ سر جو CDA کا چیئرمین صاحب ہیں G612 میں، ٹھیک ہے، گلی نمبر 40 میں اس کی رہائش ہے. چیئرمین CDA کی. جی. ابھی سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کے میں ایڈریس بھی ساتھ دے رہا ہوں، اگر ابھی بھی یہ پولیس ان کو گرفتار کسی کو کرتی ہے تو ناقص پرچے کیوں دیتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. میرے خوبصورت بھائی، آپ نے چیئرمین CDA کا نام لیا، جب تک بات آپ کلیئر نہیں نہ کریں گے لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں وہ سرپرستی کر رہے ہیں. نہیں، ان کا گھر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ان کا نام اس لیے لیا ہے کہ وہ گلی نمبر 140 میں ان کا گھر ہے، خالی 40 نمبر گلی ان کا گھر ہے. جی. وہاں منشیات فروشی کا دھندا کون کرتا ہے؟ عمیر گجر. یہ بات ہے اصل میں، سرخی یہ ہے. جی. پھر آگے چلیں، آگے کون ہے؟ آگے جی شادہ شارٹ کالونی میں.
शादा शाट कॉलोनी। जी, ये देसी शराब बेचता है जी और रिकॉर्ड याफ्ता है। अच्छा और इसके बाद आता है वकास उर्फ विक्की। अच्छा, ये भी शाट कॉलोनी अवामी मार्केट में देसी शराब फरोख्त करता है और ये भी रिकॉर्ड याफ्ता थर्रा बेचता है। है। ये सर इनका ये सारा माल अल्लाह रहम से लेते थे, लेकिन अल्लाह रहम तो ऑलरेडी जेल में चला गया है। उसके अब पीछे बंदे कौन उसका सारा कारोबार संभाल रहे हैं? ये अगले सागर प्रोग्राम- उसका बेटा। नहीं सर, उसके कुछ खास बंदे हैं, 2-3 जो मंशियात फरोश मशहूर है वहाँ पे, और साथ बदमाशी भी वो करके बेचते हैं शराब। अच्छा, उनका भी सर अगले प्रोग्राम में नहीं पूरा- बदमाशी क्या मतलब कि राह चलते लोगों को पकड़ लेते हैं कि लेनी है कि नहीं? नहीं सर, वो पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर देते हैं, पुलिस के साथ भी हाथापाई कर देते हैं। अच्छा। मतलब इस तरह के बंदे आप देखें, जिस तरह हमारी इस्लामाबाद पुलिस ने अल्लाह रहम को गिरफ्तार किया, आप देखें 3 थानों की पुलिस के पीछे लगी, वो जाके थाना I9 के SHO साहब ने उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया। लेकिन आज उसको 3रा दिन है सर जेल गए हुए, लेकिन अभी उसका कारोबार उसी तरह चल रहा है। ये अच्छा। अगले प्रोग्राम में सर मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि इसका कारोबार अल्लाह रहम का पीछे चलाने वाले कौन है, और ये विक्की उर्फ वकास उर्फ विक्की, ये लोग उसके बड़े आगे खरीदने वाले थे। अगला नंबर किसका है? अगले सर साजिद गंजा, ये विक्की का भाई है। वो गंजा है या वैसे नाम पड़ा हुआ नाम है सर, ये कम से कम सर नहीं, गंजा तो होगा वैसे, किसी दौर में सर हुआ को गंजा इसीलिए नाम पड़ा अब बाल लगवा ली है। कह सकते हैं। और सर 20 कार्टन से ज्यादा ये बेचता है रोजाना। ये ठर्रा ठरा देसी शराब जो है। जी 20 कार्टन से। इसके बाद आता है सर आशर। अच्छा, अभी सर ये 48 क्वार्टर में है और नून लीग का ये काउंसलर भी है, और शराब भी फरोख्त करता है। और ये हाँ, और सर इसके ऊपर आप देखें कि इसकी इतने बड़े लेवल पे इसकी सिस्टम है कि जब ये पकड़ा जाता है तो बड़े लेवल से कॉल्स आती हैं कि छाड़ दो। सही। ठीक है, और ये आराम से निकल भी जाता है। आगे कौन है इसके बाद? आगे है जी सर राजू और अहमद, 2 नाम है। ये दो भाई हैं और ये चेस डीलर हैं सर। ये G611 में रहते हैं। अच्छा। और ये रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, अच्छा, क्योंकि जब भी ये पकड़े जाते हैं पैसे दे के निकल जाते हैं। मतलब इनको पाकिस्तानी सिस्टम का पता है जी कि निकलना किस रास्ते से। निकलना किस तरह से है। सही। अभी सर अगला आ जाता है जी बिलाल उर्फ मुछली मछली होगा यार, जी, मुछली जी। नहीं। नहीं मुछली है सर। अच्छा, मुछली मूछों से। शायद सर मूछों की वजह से उसका नाम पड़ा हो। अच्छा, बिलाल उर्फ मुछली ये चेस फरोख्त करता है सर। अच्छा। और ये G611 में मिले आप मुछली ये को? भी रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है। मुछली को मिले आप? नहीं सर। देखिएगा आपकी और उसकी मूछों में कोई फर्क है। अच्छा, आगे जो। और उसके अलावा जी सर रजा खान है, तबरोजी खान है, ये चेस डीलर हैं सर। अच्छा, ठीक है, और ये बहुत बड़े चेस डीलर हैं, सही लेकिन ये भी रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, ये G62 में है। सही। ठीक है, इसके बाद सर आतिफ उर्फ तुफ। अच्छा, ठीक है, ये शुफ चेस- शुफ के बाद पेश खिदमत है तुफ। ऐसा ही है सर, ये चेस डीलर है सर। और इसका एक भाई है जुनैद, जो अभी शराब के केस में जेल में है। इसका जो भाई है सही। सका। इसके बाद है सर शानी शाह उर्फ अंधा शाह। अंधा शाह। अच्छा। ये सर जो मैं इनके नाम बता रहा हूँ, ये इस पुलिस को भी पता है, हमारी इस्लामाबाद पुलिस को, और ये जितने भी मंशियात डीलर हैं उनको भी पता है, मैं जिन जिनके नाम ले रहा हूँ, कि ये लोग इनके नाम यही हैं और उर्फ के नाम से भी पहचाने जाते हैं। और जितने भी इनसे आगे मुसलमान भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं, वो जो खरीदते हैं इनसे शराब। वैसे अन्ना शाह है या अंधा शाह है? अंधा शाह। अच्छा, मेरा नाम है जजदा अन्ना शाह। और सर ये पाउडर का डीलर है बहुत बड़ा। अच्छा, ठीक है, और ये भी ये रिकॉर्ड याफ्ता है। कोई अखा का प्रॉब्लम है या वैसे ही नाम पै गया अन्ना शाह? बस सर वो वैसे ही शायद कहीं खड़ा हो तो उसका नाम अंधा पड़ गया होगा। ठीक है। इसके बाद आता है जी हमजा, और इसका भाई ज़िया, ये भी चेस डीलर हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूं ही पकड़े जाते हैं और फौरन निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके बाद आता है जी रमेश मसीह वल्द जावेद मसीह। और सर जराए के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे इस्लामाबाद पुलिस, थाना अपारा पुलिस के कोई ऐसे एहलकार है कोई, जिसका इसको जो ना सपोर्ट शेल्टर हासिल है। जी। और ये रिकॉर्ड याफ्ता भी नहीं है। सही। ये जब भी पकड़ा जाता है फौरन आजाद चलो भी अब हो जाता है। तो बात रिकॉर्ड पे आ गई ना, अब तो रिकॉर्ड याफ्ता हो गया ना। जी। इसके बाद सर अदनान उर्फ दाना जी, ये दाने पे दाना। ऐसे ही है सर। ये गली नंबर 27 के एंड पे कच्ची आबादी में रहता है सर, और वहां पे देसी शराब
فروخت کر رہا ہے اور تڑاتڑ فروخت کر رہا ہے. پچھلے دنوں میڈیا میں خبریں بھی آئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن یہ پھر بھی اس اب تھانہ پارا پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا, کیونکہ اس کے بھی لنک جڑتے ہیں تھانہ پارا پولیس کے کچھ ایسے اہلکار ہیں ان کے ساتھ, اور یہ ریکارڈ یافتہ ہے. اس کے بعد انور مسیح. انور مسیح G7 میں عوامی مارکیٹ میں اس کی رہائش ہے, اور سر وہاں پہ دیسی شراب فروخت کرتا ہے, اور آج کی ڈیٹ میں اس کی بیل ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور میری خبر پہ میں نے اس کی نشاندہی کی تھی اور تھانہ پارا پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا اور اس سے شراب برآمد ہوئی تھی, جیل گیا تھا. آج اس کی بیل ہوئی ہے اور آج رات کو ہی وہ گھر آ رہا ہے, ٹھیک, لیکن اس کی شراب بکنا بند نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اس کی شراب اسی طرح چل رہی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ندیم پا, یہ 48 کوارٹر میں ہے. یہ دیسی شراب کا کام کرتا ہے سر, آگے, اور یہ الکوہل کا پورے اس اپارے کی حدود میں یا اور تھانوں کی حدود میں بھی کہہ سکتے ہیں, اسلام آباد جو سٹی ہے وہاں پہ الکوہل کے یہ ڈرم فروخت کرتا ہے. جتنے بھی منشیات فروش ہیں وہ شراب بناتے ہیں, ڈرم بھر کے یا ڈرم بھر کے سر ان کو دیتا ہے الکوہل کے, وہ پھر آگے یہ ریکارڈ یافتہ ہے سر. اس کے بعد سر آ جاتا ہے جی شکیل عرف دوندا, یعنی قربانی لگ سکتا ہے. اور اس کا بھائی انیل ہے سر, یہ 48 کوارٹر میں دیسی اور اصل شراب کا کام کرتے ہیں, اور یہ ریکارڈ یافتہ ہیں سر. ابھی سر یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے میں نے منشیات فروشوں کے نام لیے, کتنے آپ کے سامنے ہیں. پولیس کو مجھ سے زیادہ پولیس کے پاس ریکارڈ موجود ہے, ان کے پاس ہر چیز موجود ہے, پھر بھی یہ لوگ کچھ جیل جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر ان کا کام اسی طرح چل رہا ہے. اب سر آپ دیکھ لیں, یہ تو قانون کی ویسے کمزوری ہے نا, کیونکہ ضمانت تو قانون کے مطابق ہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. لیکن سر ایک بندے سے اگر پکڑی جاتی ہے شراب 200 کارٹن پکڑے جاتے ہیں یا 100 کارٹن پکڑا جاتا ہے, اور پولیس ہماری اس کے اوپر 10 کارٹن ڈال دیتی ہے, 20 کارٹن ڈال دیتی ہے, باقی چلو اندر گئے یا باہر گئے وہ بات کی بات ہے, لیکن ملزم کو تو ریلیف مل گیا نا. بہت شکریہ جناب عامر چودھری صاحب. تو ناظرین, ہم نے یہ جتنا ڈیٹا دیا ہے منشیات فروشوں کا اس لیے نہیں دیا کہ ہماری نسل جو ہے ان سے رابطہ کرے, ان سے کہے, ان کو پتہ چلے کہ G7 میں کون بیچ رہا ہے, G6 میں کون بیچ رہا ہے, کہ ان سے ان کا کاروبار چلانے کے لیے ہمارے نوجوان جو ان کے پاس پہنچ جائے. یہ ہم نے پولیس کے لیے, حالانکہ پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے, لیکن ہم نے پولیس کو بتانے کے لیے ہمیں بھی پتہ ہے کہ اپارا کی حدود میں منشیات کا دھندا کون کر رہا ہے. تو IG اسلام آباد کو اور DIG اسلام آباد کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ یہی وہ دھندا ہے, بڑھتے بڑھتے پھر ہمارے تعلیمی اداروں تک پہنچ گیا, تو ان کو یہیں پہ روکنا چاہیے. عامر چودھری اور شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.